مثلا ایک شخص صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی نماز نہیں پڑھتا، ساتھ ہی جھوٹ بولتا ہے، ساتھ ہی غیبت کرتا ہے، ساتھ ہی کسی سے حسد کرتا ہے، ساتھ ہی حرام مال کماتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس شخص کا روزہ قانون کی کتاب پر پورا اترتا ہے۔ وہ کسی مفتی سے بھی فتویٰ پوچھے کہ میں نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کی تھی، میں نے اس دوران میں کچھ کھایا پیے نہیں، ازدواجی زندگی سے پرہیز کی، کیا میرا روزہ ہوا یا مجھے اس کی قضا کرنی ہے، جبکہ میں یہ سارے جرائم کرتا رہا ہوں؟ تو کوئی مفتی اسے یہ نہیں کہے گا کہ تجھ پر روزے کی قضا ہے، اس لیے کہ قانون کے تقاضے پورے ہو گئے۔ لیکن کیا یہ روزہ اس کو فائدہ دے گا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی شخص ہو جس کے نہ ہاتھ ہوں، نہ پاؤں ہوں، نہ آنکھیں ہوں، نہ کان ہو، نہ زبان ہو، ایسا لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا، کانا شخص کہنے کو تو شخص ہی کہلائے گا، زندہ وجود ہی کہلائے گا، لیکن بے اعتبار حقیقت اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ اس طرح ایسا روزہ جو عام روزہ ہو، جس میں صرف اس کی قانونی شرائط کا لحاظ کیا گیا ہو اور باقی کسی چیز کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، تو وہ بالکل ایسے ہی روزہ ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو کسی شخص کی مثال دے کر اپنی بات کی وضاحت کی کوشش کی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوسرا روزہ خاص روزہ ہے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ جس طرح صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کیا، ازدواجی زندگی سے پرہیز کیا ہے، اسی طریقے سے آنکھ کا روزہ ہو، آنکھ سے وہ دیکھے جس کا دیکھنا اللہ کو پسند ہو، وہ نہ دیکھے جس کا نہ دیکھنا اللہ کو پسند ہو، کان سے وہ سنے جس کا سننا اللہ کو پسند ہو، وہ نہ سنے جس کا نہ سننا اللہ کو پسند ہو۔ اسی طریقے سے قدموں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، ایک ایک عضو کا روزہ، اس لیے کہ یہی اعضاء قیامت کے دن انسان پر حجت ہوں گے اور وہ گواہ بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے مجرموں کی زبان بند کر دیں گے، ان کے اعضاء اور جوارح کو ان پر گواہ بنایا جائے گا کہ یہ جو کچھ فرشتوں نے اعمال نامہ مرتب کیا ہے، اے اعضاء تم بتاؤ کیا یہ اعمال اس شخص نے کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ اس لیے تمام اعضاء کی حفاظت کرتے ہوئے روزہ رکھنا یہ وہ خاص روزہ ہے۔ اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک خاص الخاص روزہ ہے۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ یہ دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جائے اور اس میں اللہ کی محبت سما جائے۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے کہ جس میں تو سما سکے۔ اس دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے اور اس میں اللہ کی محبت سما جائے۔ ایسی محبت نکلے، بعض محبتیں فطری محبتیں ہیں، ہر شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے، صحت سے محبت ہوتی ہے، لیکن محبت نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان محبتوں کا، ان فطری محبتوں کا تصادم اللہ کے ساتھ ہو، کہ اللہ کی محبت کا تقاضا کچھ ہو اور ان فطری محبتوں کا تقاضا کچھ اور ہو، تو وہاں پھر ہم ان فطری محبتوں کو پس پش ڈالیں اور اللہ کی محبت کو اپنائیں۔ جب دل ایسا بن جائے، اس سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے اور اس میں اللہ کی محبت سما جائے، ایسا روزہ رکھا جائے، تو یہ خاص الخاص روزہ کہلائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خاص روزہ نصیب فرمائے، خاص الخاص روزہ نصیب فرمائے۔ اب اپنے اعضاء کی نگہداشت کس طرح کی جائے گی، کیسے اس بات کا اندازہ کیا جائے گا؟
کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں یہ صحیح ہے بھی یا غلط؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ایک صحابی حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے پوچھنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ نیکی و بدی کی حقیقت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ مجلس برخاست ہونے لگی، اور جب مجلس برخاست ہونے لگی تو تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ اس طریقے سے ایک فطری تجسس پیدا ہو جاتا، اور کوئی اہم بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی جانب متوجہ کرنا چاہتے تھے اس بات کو اس انداز میں بھی بیان فرما دیتے۔ تو آپ نے حضرت وابسہ سے پوچھا، جئت ان تسأل عن الحقیقت البر والاسم، بھئی تم آئے تھے اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ البر مطمئنت الیہ النفس، نیکی یہ ہے کہ جس سے تمہارے دل میں اطمینان پیدا ہو، اور تمہیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہو کہ تمہارے اس عمل کے بارے میں لوگوں کو اطلاع ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور برائی یہ ہے والإثم ما حاک فی نفسک، جو تمہارے دل میں خلش ڈال دے اور تم یہ نہ چاہو کہ تمہارے اس عمل کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس طرح آپ نے نیکی اور بدی کی پہچان بتا دی۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ تمہیں اس کے صحیح ہونے کا فتویٰ ہی کیوں نہ دے دیں، اس لیے کہ فتویٰ مفتی سائل کے سوال پر دیتا ہے، جس طرح سوال کرو جواب اسی کے مطابق ملتا ہے۔ ساری حقیقت کھول کر سامنے رکھ دو تو جواب کا ایک انداز ہوگا، کچھ حقیقتیں پوشیدہ رکھو سوال کرو تو جواب کا دوسرا انداز ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنے دل کی کیفیت دیکھو۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں اپنے دل کی اس کیفیت کا جائزہ لینا ہے کہ ہم سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں، جو اعمال ہم کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے دل میں اطمینان کا سبب ہے، یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کر رہے ہیں، یا وہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے دل میں خلش پیدا کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس پیمانے پر جب ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اس خاص روزے کی ادائیگی میں قطعی طور پر مشکل پیش نہیں آئے گی۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں ایثار اور قربانی کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرے مسلمان بھائی کو افطار کراؤ، اگرچہ دودھ کا ایک گھونٹ سے ہی، کھجور سے ہی، پانی سے ہی، مقصد دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی، بھائی چارہ، خیر خواہی، اظہار محبت ہے، تاکہ اس سے باہم دل جڑیں اور دلوں کی دوریاں ختم ہو۔ اس طرح مسلم معاشرہ حقیقی معنوں میں ایک جسد واحد کی شکل اختیار کر لے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی بالخصوص خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی اور غفلت کے مرتکب ہو جائیں۔ ایک جانب ہم نیکیوں کا ذخیرہ سمیٹیں، لیکن دوسری جانب ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے گناہوں کا بوجھ ہم پر لد جائے۔ اس طرح شعوری طور پر ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ ایسا روزہ رکھیے کہ جس میں حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی کامل اہتمام ہو اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی کامل اہتمام ہو۔ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے روزے کی شرائط میں سے ایک شرط خاموش رہنا بھی تھا، گفتگو سے اجتناب کرنا، گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر اللہ نے ہم پر نرمی کر دی اور ہمیں روزے کی حالت میں بات چیت کی، گفتگو کی اجازت دے دی
تو پھر اس اجازت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس اجازت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اور لایانی گفتگو سے، لایانی مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہی لایانی مجلسوں میں شرکت کے نتیجے میں انسان غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، دوسروں پر بہتان بھی لگاتا ہے، کسی کا تمسخر بھی اڑاتا ہے، کسی کو برے القاب سے یاد بھی کرتا ہے، اور اس طرح نہ جانے میں وہ بہت سے جرائم کر بیٹھتا ہے جس کا اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ اپنا جائزہ لیجئے، اپنے ملک کا جائزہ لیجئے، پوری امت مسلمہ کا جائزہ لیجئے کہ آج ہم کس حال سے دوچار ہیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ہماری قسمت تو نہ تھی، یہ ہماری تقدیر تو نہ تھی، ہمیں اللہ نے اس مقصد کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا۔ آج اگر ہم اس ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، پھر اس میں اپنے کردار کو تلاش کریں کہ اس حوالے سے میرے ذمہ جو کردار بنتا ہے اس کی ادائیگی میں کہاں تک کر سکا ہوں۔ جب ہم اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہوئے، حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہوئے رمضان المبارک کے یہ روزے رکھیں گے تو جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بشارت دی گئی، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور اللہ سے اجر کی امید پر، اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے۔ تو یقیناً یہ رمضان المبارک کے روزے ہماری مغفرت کا ذریعہ ہوں گے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں رمضان کے بقیہ ایام بھی نصیب فرمائے، روزوں کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور ایسا روزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ۔